اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ مدینہ کے قبائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ۔ مدینہ طیبہ میں مختلف نسل اور مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ کفار اور مشرکین کے ساتھ یہود بھی ایک لمبے زمانے سے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے پہلے ہی سال مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان باہمی تعلقات خوشگوار رکھنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدہ فرمایا تاکہ نسل اور مذہب کے اختلاف کے باوجود قومی یکجہتی اور اتحاد اور اتفاق قائم رہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے۔ یہ معاہدہ حقوق انسانی کی سچی تصویر تھی۔ تمام لوگوں کو پورے طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی۔ شہر میں امن اور امان اور عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک کامل اور مکمل قانون تھا، بلکہ اس کو دنیا کا قدیم ترین باقاعدہ تحریری دستور کہا جا سکتا ہے جو مکمل شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس معاہدے پر مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے قبائل سے دستخط بھی لیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خوشحالی عام ہونے کی خبر دینا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری عمر زیادہ ہوگی تو تو دیکھے گا کہ آدمی مٹی بھر سونا اور چاندی خیرات کے لیے لائے گا اور محتاج کو تلاش کرے گا، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی عمر 120 سال ہوئی اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری ہوئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج اور مفلس نہیں ملتا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، بچوں کو یہ دعا پڑھ کر دم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے واسطے سے ہر شیطان اور ہر تکلیف دینے والے جانور اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، پسند کے مطابق ہدیہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ملاقات کرے جس سے وہ خوش ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ طبرانی صغیر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی دینی بھائی کے یہاں جاتے وقت اس کی پسند کے مطابق کوئی چیز پیش کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، دوزخ کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کی قناتوں کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج۔ سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین اور آسیب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔